اسی مجلس میں انصار میں سے حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور ورولہ انگیز لہجے میں گویا ہوئے، اے میرے انصاری بھائیوں، بلا شبہ ہم مشرکین سے جہاد میں پیش رہے، لیکن اس سے ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا رہا ہے۔ ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ اپنی دینی خدمات کے بدلے کسی منصب کے حصول کی کوشش کریں یا دنیا کے طلبگار بنے۔ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے تھے اور ان کا قبیلہ ان کا جانشین بننے کا زیادہ حقدار ہے۔ اسی طرح ایک اور انصاری کھڑے ہوئے اور فرمایا، بھائیوں بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین میں سے تھے، اب ان کا نائب بھی مہاجرین میں سے ہونا چاہیے، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار تھے، ان کے نائب کے بھی مددگار ہوں گے۔ تو یہ مسئلہ یہاں حل ہو گیا کہ امیر ایک ہی ہوگا اور قریش میں سے ہوگا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مناسب سمجھا کہ اگلا جو مسئلہ ہے امیر کی چناؤ کا، وہ بھی اسی مجلس میں طے ہونا چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہما کو بیعت کے لیے پیش کیا اور فرمایا کہ بہتر ہے کہ تم ان دونوں میں سے کسی ایک کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان تو ظاہر تھی کہ آپ نے فرمایا تھا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے تھے، اور ان کی امانت اور قائدانہ صلاحیت کی وجہ سے دربار نبوت سے باقاعدہ امین الامت کا خطاب ملا تھا۔ مگر سب کے نزدیک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہیں بڑھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام تھا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی کہاں چاہتے تھے کہ حضور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں وہ بڑا بنے، تو فوراً فرمایا، لوگوں کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے نماز کے لیے آگے کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہمیں نماز پڑھایا تھا، تو تم میں سے کون ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھے؟ سب نے کہا بالکل نہیں، ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بازو پکڑا، بیعت کے لیے آگے بڑھایا اور انہیں آمادہ کیا۔ اتنے میں انصار میں سے بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ لپکے اور ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی اور اپنی وفاداری کا عہد کیا۔ اسی طرح اس کے ساتھ ہی سب ہی بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اس نمائندہ مجلس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اتفاق ہو گیا۔ اب بیعت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بحیثیت سربراہ مملکت مسلمانوں سے پہلا خطاب کیا اور فرمایا، اللہ کی قسم مجھے کبھی سرداری کی آرزو نہیں رہی، میں نے کبھی اللہ تعالیٰ سے سرداری کی اور حکومت کی دعا نہیں مانگی، میں یہ ذمہ داری اٹھانے پر مجبور ہوا فتنے کے پھیل جانے کے خوف سے۔ مجھے اس عہدے پر آرام نہیں مل رہا، مجھے تو ایسی ذمہ داری کا توق مجھے پہنا دیا گیا ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر مجھے اس کی سکت نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اے لوگو مجھے تمہارا حاکم بنا دیا گیا ہے، اگرچہ میں تم سے افضل نہیں ہوں، اگر میں کوئی بھلائی کروں تو اس میں میرے ساتھ تعاون کرنا، میرا ساتھ دینا، اور اگر میں برائی کروں تو میری اصلاح کرنا۔ بے شک سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے۔ پھر آپ نے حکومت کی بنیادی ذمہ داری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، قوم کا معمولی آدمی میرے نزدیک اس وقت تک سب سے زیادہ اہم ہے جب تک میں اسے اس کا حق نہ دلوا دوں، اور قوم کا طاقتور آدمی میرے نزدیک معمولی ہے جب تک میں اس سے مظلوم کا حق وصول نہ کر لوں۔ اس میں یہ پیغام دیا کہ حکومتیں جو وجود میں آتی ہے ان کا مقصد صرف اور صرف عام لوگ اور کمزوروں کی دستگیری کرنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا اور ان کی اعانت کرنا ہے۔ جو عمراء ہیں، وزراء ہیں، وڈیرے ہیں، سردار ہیں، ان کا تو ویسے ہی شاہانہ زندگی ہوتی ہے، ان کا روب داب ہوتا ہے،
ان کے حقوق تو گھر بیٹھے ہی انہیں مل جاتے ہیں۔ پھر آپ نے جہاد کی اہمیت اور گناہ کی نحوست کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب بھی کوئی قوم جہاد کو ترک کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان پر ذلت اور رسوائی کو مسلط کر دیتے ہیں، اور کسی قوم میں بے حیائی اور بدکاری بڑھتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ ہمگیر آفات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں جہاد کے جذبے کا، اسی حد تک جہاد کے جذبے سے عوام الناس سرشار ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں کا کیا حال ہے۔ اور پھر آپ اندازہ لگائیں بے حیائی کا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تب تک تم میری پیروی کرنا، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تب تم پر میری اطاعت لازم نہیں۔